السلام علیکم دوستو میں آپ کا شکر گزار کہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو میں قسط بار آپ کے سامنے ان واقعات کو پیش کر رہا ہوں، آپ نے اس پہ اپریشیٹ کیا، ان کو دیکھا اور اپنی رائے سے کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ اور میں آج جو ہماری گفتگو ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ایران کی فتح اور یزدگرد کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اس بار۔ دوستو، عراق کی فتح کے بعد حالات خاصے تشویشناک تھے، کیونکہ عراق کی سرحدوں پر جن بدوی قبائل نے اسلامی مملکت کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کی پشت پناہی براہ راست ایرانی حکومت کر رہی تھی۔ بحرین کے قبیلہ بکر بن وائل میں ایک مرد مجاہد مسنہ بن حارث کو وہاں سخت یورش کا بغاوت کا سامنا تھا، اور وہ اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے مدینہ حاضر ہوئے اور عراق کے مظلومین کی حالت زار کو حضرت عمر فاروق کو آگاہی دی۔ اور اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور ایران کے شہنشاہوں کو جو خطوط روانہ کیے تھے، اس میں تنبیہ کی گئی تھی کہ اگر تم لوگوں نے امن اور سلامتی کی راہ اختیار نہ کی تو تمہاری سلطنت کے کاشتکاروں اور محنت کشوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، ان جرائم کی ذمہ داری تمہارے سر عائد ہوگی۔ حضرت مسنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو حالت زار بتاتے ہوئے کہا، جب ان کی فصلیں پک کر تیار ہو جاتی ہیں تو ایرانی ذمہ دار سارا غلہ اٹھا کر سمیٹ کر لے جاتے ہیں، انہیں زندگی بھر چند ٹکوں کے دیے جاتے ہیں، اور اس لیے عوام کی زندگی خاصی اجیرن کا شکار ہے۔ دین اسلام میں جنگ کے لیے دو چونکہ شرائط ناگزیر ہوتی ہیں، جن میں مملکت اسلامیہ کی سرحدات کی حفاظت اور مظلومین کی امداد، کیونکہ جب اور جہاں کہیں مظلوم انسانوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ مدد کے لیے اگر پکاریں تو پھر آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی مدد کو پہنچیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت مسنہ کی امداد کے لیے حضرت خالد بن ولید کو لشکر کے ساتھ مدد کے لیے روانہ کیا، اور اس وقت ایرانیوں کی طرف سے حمز اس علاقے کا حاکم تھا، اور ارد شیر اس زمانے میں ایران کا شہنشاہ تھا۔ اسلامیہ افواج نے مختلف محاذوں پر ایرانیوں کو مقابلے کے بعد شکست دی، اور ان میں جنگ کاظمہ میں خون ریز جنگ ہوئی، جس میں حرمز قتل ہو گیا اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کو حضرت ابوبکر کی وصیت بخوبی یاد تھی۔ انہیں 3 دن تک انہوں نے غور و فکر کیا، صحابہ کرام کے ساتھ مشورے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ ایران کی قوت کو توڑنا نہایت ناگزیر ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت مسنہ کو فی الفور واپس بھجوایا تاکہ وہ ایک بڑی اور فیصلہ کن جنگ کی تیاری کرے، اور حضرت ابو عبیدہ بن مسعود کو ایک عظیم و شان لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ یوں یہ لشکر جرار 1 مہینے میں ہی اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پہلے ہی اسلامی فوج مسنہ کی زیر قیادت موجود تھی۔ یاد رکھیں، یہ جنگ اسلامی نہیں بلکہ اقوام عالم کی تاریخ میں ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے، جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس وقت ایران پر ساسانیوں کی حکومت تھی، جس کے ایک حکمران نوشیروان عادل کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہوگا۔ یہ نوشیروان عادل بہت مشہور تھا، اور لہٰذا اس وقت اس کا پڑپوتا یزدگرد حکمران تھا، جو اس وقت ایک بچہ تھا، کیونکہ شاہی خاندان میں اقتدار کی رساخیزی کے نتیجے میں قتل و غارت ہونے کی وجہ سے تقریباً نوشیروان کی ساری اولاد جو تھی درباری سازشوں کا شکار ہو کر موت کے گھاٹ اتر گئی تھی۔ اس لیے اس خاندان میں ایک بچہ ہی محفوظ رہا تھا جس کا نام یزدگرد تھا، جسے تخت پر بٹھایا گیا۔ اس وقت اس کی عمر فقط 16 برس تھی۔ رستم اس کا وزیر اعظم اور پھر وزیر جنگ تھا۔ ایرانیوں کے ساتھ دوسرا معرکہ جسر جو دریائے فرات کے کنارے ایک پل پہ ہوا، جس پہ ایرانیوں نے ہاتھیوں کو اس جنگ میں استعمال کیا، جو اسلامی فوج کے لیے نیا تجربہ تھا۔ اس پہ مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس پہ حضرت ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی کو شہادت بھی ہوئی، لیکن بہت جلد مسنہ نے بیوب کے مقام پر دوبارہ ایرانی فوج سے جنگ کر کے انہیں عبرتناک شکست دے دی، اور ابن خلدون کے مطابق اس جنگ میں ایرانیوں کے 1 لاکھ لشکر فوجی مارے گئے، اور مسلمانوں کے بہت
कम तादाद में लोग शहीद हुए। اور باجوب کی فتح کے نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے، ایرانیوں میں سخت بے چینی پیدا کر دی اور فیصلہ کن جنگ کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور اس کی اطلاع حضرت عمر تک پہنچی تو انہوں نے ایرانیوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ میں خود اترنے کا فیصلہ کیا اور ایک بڑا اسلامی لشکر تیار کیا۔ لیکن دشمن مشیروں نے جو آپ کے ایڈوائزرز تھے انہوں نے آپ کو اس براہ راست شمولیت میں سے روک دیا اور آپ کی جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو سپہ سالار بنایا گیا۔ حضرت مسنہ کو چونکہ پہلے ہی مارکہ جسد میں کاری زخم آئے تھے اور انہی زخموں کی وجہ سے ان کا بعد میں انتقال ہوا تھا۔ حضرت مسنہ نہ تو صحابی تھے، نہ ہی ان کا کوئی تعلق قریش نسل سے تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی زندگی کے بارے میں چونکہ فرما دیا تھا کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو وہ اس میں شریک ہو، اور جب نہ ہو رہا ہو تو وہ اس کی تیاریوں میں مصروف ہو، تو مسنہ کی زندگی اس کی زندہ اور بہترین شہادت تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے لشکر کو لے کر قادسیہ کے مقام پر پہنچے اور حضرت عمر نے حضرت سعد کو لکھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے اسلامی آئین کے مطابق یزدگرد کے سامنے صلح کی شرائط پیش کی جائے۔ حضرت سعد نے خلیفہ کے حکم پر اسلامی وفد یزدگرد کے دربار پر بھیجا۔ یزدگرد کو سفارتی وفد کی اطلاع موصول ہوئی تو اس نے خاص طور پر دربار کو آراستہ کیا، لیکن جب سفیروں کا وفد دربار پہنچا تو ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ستے ہوئے چہرے، کندھے پر بوسیدہ چادریں، ہاتھوں میں چابک، پاؤں میں موزے اور دبلے گھوڑوں پر سوار، ان کی حالت دیکھ کر یزدگرد کے لیے اندازہ لگانا مشکل ہی ہو گیا کیا یہی اس مملکت کے سفیر ہیں جنہوں نے ان کو ایک نشان عبرت بنانے کے لیے عزم کیا ہوا ہے۔ بہرحال وفد دربار پہنچا تو رئیس وفد نے حسب معمول شہنشاہ ایران سے کہا یا تو وہ اسلام قبول کرے اور ہم میں سے ہو جاؤ، یا اسلامی مملکت کے اقتدار کی برتری تسلیم کر لو تاکہ تم محفوظ رہو اور تمہارا ملک اور باشندے بھی۔ اگر یہ قبول نہیں تو پھر تلوار کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یزدگرد یہ سنتے ہی اس قدر طیش میں آیا کہ اس نے غضبناک ہو کر کہا، تم وحشی اور بد تہذیب عرب، سوس مار کھانے والے، اونٹوں کا دودھ پینے والے گوارو، تمہاری جرتوں کا یہ عالم! کیا تم بھول گئے کہ تم ذرا سی سرکشی اختیار کرتے تھے تو ہم ایرانی خود تمہارے مقابلے پہ نہیں نکلا کرتے تھے، کیونکہ ہم اسے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے، بلکہ اپنے سرداروں سے کہہ دیا کرتے تھے تمہاری گوش مالی کریں، اور وہ تمہاری گوش مالی کر کے سیدھا کر دیا کرتے تھے۔ اب اگر تم لوگوں کو بھوک اور افلاس نے تنگ آ کر آمادہ جنگ کر دی ہے تو ہم تمہارے روٹی کپڑا کا بندوبست کر دیتے ہیں، جاؤ آرام سے بیٹھو، کیوں اپنی جان کے در پہ ہو۔ یہ سن کر رئیس وفد نے صرف اتنا کہا، تم نے جو کچھ ہماری حالت کے متعلق کہا ہے وہ بالکل درست ہے، ہم اس سے زیادہ جاہل اور زبوں حال تھے، لیکن خدا کی کتاب اور رسول کی تعلیم و تربیت نے ہمارے اندر جو انقلاب برپا کر دیا ہے تمہیں شاید اس کا علم نہیں، اب ہم ایک اور قوم ہیں۔ یہ سن کر یزدگرد آپے سے بیر ہو گیا اور بولا کہ کاستو کو قتل کرنا خلاف آئین نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنوں کو اڑا دیتا، جاؤ اور جو تمہارے جی میں آئے کرو، لیکن جاتے جاتے ایک تحفہ بھی ضرور لیتے جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے مٹی کا ایک ٹوکرا منگوایا اور اسے رئیس وفد کے سامنے رکھ دیا۔ وفد نے وہ مٹی کا ٹوکرا اٹھایا، شاداں و فرح حضرت سعد کے پاس پہنچے اور کہا، مبارک ہو اے امیر، یزدگرد نے خود ہی اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے۔ بعد میں یہ بات تو 100% سچ ثابت ہوئی۔ اسی مٹی کے ٹوکرے میں ایران کی ساری سرزمین سمٹ کر آ گئی تھی۔ 1,80,000 ایرانی فوج کا سپہ سالار رستم تھا، جن کے قریب تقریباً 300 ہاتھی، آلات و حرب و ضرب اور سامان جنگ کا تو پھر ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ یہ بات تاریخی روایات میں درج ہے کہ اتنے بڑے لشکر و سامان، حرب و ضرب کے باوجود رستم اس جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا، اس لیے لڑائی میں 6 مہینے کا وقت گزار دیا۔ جب دیکھا تمام تر ہیلوں اور بہانوں کے جنگ ٹلنے کو نہیں تو وہ قادسیہ عتیق میں خیمہ زن ہو گیا، اور اس نے ایک بار پھر حضرت سعد کی طرف ایک پیغام مصالحت بھیجا اور کہا وہ کسی ایلچی کو بھیج کر مصالحت کریں۔
حضرت سعد نے حضرت ربیع بن عامر کو سفیر بنا کر رستم کے پاس بھیجا۔ رستم نے حضرانی ثقافت کے متحد اپنے دربار کو نہایت شان و شوکت اور پرتکلف طریقے سے آراستہ کیا۔ اس خیمے میں چاروں طرف سے حریر اور اطلس اور رومی قالینوں کا فرش بچھا کر روبدار کیا گیا، لیکن جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا کہ نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے، تو حضرت ربیع نے اپنے مخصوص سکندرانہ جلال، قلندرانہ استغنا کے ساتھ گرد و پیش پر نظر ڈالی اور اس قیمتی قالین پر نیزہ گاڑا اور اپنا گھوڑا باندھا اور نہایت بے تکلفی سے ایک طرف رستم کی طرف ساتھ بیٹھ گئے۔ اہل دربار نے روکنا چاہا تو آپ نے کہا ہمارے ہاں تو اس کی سخت ممانعت ہے کہ ایک شخص خدا بن کر بیٹھ جائے اور باقی انسان اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں۔ گفتگو کا آغاز ہوا تو رستم نے حضرت ربیع کی نیام پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تمہاری تلوار کی نیام بہت سیدھا ہو چکی ہے۔ یہ شاید طنز تھا ان کا۔ آپ نے جواب دیا سپاہی کا مقصد تلوار سے ہوتا ہے، نیام سے نہیں۔ تم نے اس تلوار کی آپ دیکھی ہی کب ہے؟ اسے دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ رستم نے پھر کہا تمہارے نیزے کا پھل تو بہت چھوٹا سا ہے، یہ لڑائی میں کیا کام دے گا؟ تو آپ نے کہا وہی کام جو ایک چنگاری تباہی کے لیے دیتی ہے۔ روایت کے مطابق یہ 3 دن تک یہ مصالحت کی ڈبیٹس ہوتی رہی، ڈسکشن چلتی رہی، مصالحت کا کوئی راستہ نہیں نکلا۔ اس کا نتیجہ قادسیہ کا زلزلہ انگیز مارکا تھا اور ایرانی لشکر کے مقابلے میں اسلامی لشکر فقط 30,000 مجاہدین پر مشتمل تھا، جن کے پاس بوسیدہ نیاموں کی تلواریں اور چھوٹے انیوں والے نیزے اور تیر تھے، لیکن ان کے سینوں میں وہ بے قرار دل تھے جن کی شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ہر ایک متمنی شہادت کے جذبے سے سرشار تھا۔ میدان جنگ سجا۔ اس جنگ میں مجاہدین کی بیویوں نے زخمیوں کی مرہم پٹیاں کی، دیکھ بھال کا کام کیا۔ قادسیہ کی ذلت آمیز شکست کے بعد حالت یہ تھی کہ ایرانی آگے آگے بھاگ رہے تھے اور اسلامی فوج ان کا تعقب کر رہی تھی، یہاں تک کہ دریائے دجلہ عبور کر کے مدائن جا پہنچے۔ ایرانی فوج نے بھاگتے ہوئے دجلہ پر تمام پلوں کو توڑ دیا۔ دجلہ اس وقت اپنی تیز و تند طغیانیوں کے ساتھ مجاہد اسلام کے سامنے حائل تھا، لیکن اللہ کے سپاہی حزب اللہ خون پوش جانبازوں نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے اور دریا کی پرجوش طغیانیوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے آگے بڑھتے چلے گئے جیسے نسیم سحری کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے سحرے چمن لیے نکلے ہوں۔ اس واقعہ کا اشارہ کرتے ہوئے اقبال پھر پکار اٹھتے ہیں دشت تو دشت رہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایرانیوں نے جب دیکھا تو چیخے کہ یہ دیوانے ہیں، جب وہ قریب آئے تو بھاگ کھڑے ہوئے اور کہا یہ انسان نہیں جن ہے جن، اور ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی لشکر مدائن میں داخل ہوا۔ تمام ایرانی لشکر مدائن چھوڑ کر فرار اختیار کر چکے تھے۔ حضرت سعد ایران کے شہنشاہ کے قصر بیز میں داخل ہوئے، ان کے محل میں داخل ہوئے تو ان کی لبوں پر قرآن مجید کی آیات تھیں، اور وہی قوم جس کے ساتھ یہ ایرانی کل تک جنگ کرنا باعث ننگ و آر سمجھتے تھے، آج ان کے تخت و تاج، سطوت و حکومت، دولت و حشمت کے سب کے مالک تھے۔ کیا آسمان نے ایسا مہیر العقول انقلاب پہلے بھی کبھی دیکھا تھا؟ حضرت سعد جو جذبات و تشکر و امتنان سے کبھی اللہ کے حضور جھک جاتے، کبھی اٹھتے۔ وہ جمعے کا دن تھا تو انہوں نے جمعے کی نماز اسی شہنشاہ کے محل میں ادا کی، اور یوں ایران کی آتش کدوں کی آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ دوستو، آج کا ہم نے گفتگو یزدگرد کے حوالے سے تو تھوڑی سی کی، لیکن یہ ایران کی فتح کے حوالے سے تھی۔ اس کے بعد اگلا جو چیپٹر ہے وہ یزدگرد کے حوالے سے ہوگا، اور اس کے بعد اس کو ہم 2-3 ایک ساتھ میں تک اس کو اور بھی لے کے جائیں گے۔ بہت کچھ کہنے کو ہے اور بہت کچھ میرا خیال ہے آپ کو بھی سننے کو ہے، کے لیے بے تاب ہے۔ اپنی آرا سے نوازیے گا، اور شکریہ۔